بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں حرص اور بخل دونوں کی مذمت فرمائی ہے. دوسرا میں نے کہتے کہ یہ کیا لیتے مجھے تو دوسری کتابوں میں. اور یہ دونوں صفت ذوف یقین اور بے اطمینانی سے پیدا ہوتے ہیں. شوق، یہ دونوں صفت یقین اور بے اطمینانی سے پیدا ہوتے ہیں. سب بنیاد اسی پر ہے. مجھے شریعت کی پوری بنیاد اسی پر ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ہے نا. تو اخلاق مانے خالی چائے پلانے تھوڑے نا، چائے پلا دیا ہی کر دیا. مولانا ایک واقعہ بیان کرتے تھے اخلاق پر. کسی پوچھا ارے کہا یہی پانی پی دے یہی سب بخل سے نکلنا ہے. محمد صاحب واقعہ ایک وہ بیان کرتے خیر اس کا میں یوں کروں شیخ نفسی. شیخ نے کہا کہ بعض حصول حرص و بخل سے بچا. تو یہ دونوں عوارض، حرص بھی اور بخل دونوں عوارض ہیں رذائل میں سے، جس کا تزکیہ ضروری ہے. تفصیل تزکیہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو محفوظ رکھے. ہم لوگ تو زیادہ کبر کو سمجھتے ہیں، حسد کو سمجھتے ہیں رذائل میں سے. بخل کو حرص کو کوئی رذائل میں سمجھتا ہے. خدا پیارا ہے ہمارا. اور یہ جو شیخ نے کہا بعض حصول حرص اور بخل سے بچا. سوئی دونوں عوارض بعض حصول کے ہیں، اور یہ دونوں ذوف یقین اور بے اطمینانی سے پیدا ہوتے ہیں. جب پیسہ ہے تبھی تو بخل خیر. اور یہ دونوں ذوف یقین اور بے اطمینانی سے پیدا ہوتے ہیں. حرص اور بخل. خرچ کر دیں گے تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. مطلب بخل رذائل میں سے، جیسے رذائل میں شمار کبر کا ہے، حسد کا ہے، اسی طرح بخل کا بھی ہے. خدا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ پیدا ہی کرنے والا ہے. پارا گھر میں بھی ہے. اور یہ ذوف یقین اور بے اطمینانی سے اس وقت حرص اور اس وقت میں بے اطمینانی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اس وقت حرص اور بخل واقع ہوتے ہیں. حرص بھی دنیا کی اور بخل اللہ محفوظ رکھے. حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں حرص و بخل دونوں کی مذمت فرمائی ہے. تو سنائے نہیں میں نے آج آئے میں نے کہا دیکھو میں ہی دیکھوں کیا ہے اس میں. اپنے کلام میں حرص و بخل دونوں کی مذمت فرمائی ہے. ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون. ہدایت پر مطلب کہ شح اور بخل سے نکلنا یہ ہدایت ہے. تب تو دونوں کا نتیجہ ایک ہے. ومن یوق شح نفسه یعنی جو شہر سے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. حرص سے اس سے مفہوم ہوا کہ صاحب شوق کو فلاح نہیں. حضرت ہمیں اومئی یوں کا شوہ نفس سے پورا اس
اس سے مفہوم ہوا، خود اشارہ لکھ رہے ہیں، اس سے مفہوم ہوا کہ صاحب شوق کو فلاں نہیں ہے، حرص اللہ آگے نہیں ضرورت، یہ تو بلشا یہی ہے خانقاہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس شفا خانے سے مجھ کو شفا ہو جائے، میرے گھر والوں کو شفا ہو جائے. سب جتنی خرابیاں ہیں اس وقت شوق اور بخل کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے. بڑے سے آدمی چوری کرتا ہے، چوری کرتا ہے، 10-20 روپے کے لیے اپنی عزت کھو دیتا ہے. 10-20 روپے کی بڑا آدمی. ہم صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایک عالم گئے مدرسے کے چندے کے لیے، تو مالدار آدمی جو اپنے گدی پر بیٹھا ہوا تھا وہ کسی وقت اپنے گھر میں کے جاتا تھا، دیکھ لوں اتنے میں جتنا روپیہ تھا سب لے رکھ لیا. وہاں برابر صاحب بیان کیا، بہت افسوس بیان کیا. اس سے عزت باقی رہے گی لینے والوں کی؟ نہیں، ختم، اسی وقت ختم. تمام بہت بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ تمام سے ہے نا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا، پوچھا تھا انہوں نے حضرت حسن بصری سے پوچھا تھا سب سے عمدہ چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ وفا، ورا. دوسرے تباہ امتحان لیا، سب لوگ آواز کہہ رہے تھے، بلایا کہ تم نے کس طرح سے آواز کہنا شروع کر دیا، اب تو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. کہا کہ دیکھیے منکر نکیر منکر میں انکار کر دیا، وہ خفا ہو گیا. وہ بار بار منکر نکیر کہتا، میں منکر نکیر، بھائی منکر مت کہو، فرشتہ مارے نماز صحیح ہو جائے گا. منکر نکیر آئے گے نا قبرستان میں، منکر نکیر ہے کہ منکر نکیر ہے. میں کہا منکر انہیں منکر کہتے ہو، میں خفا. یہ تو بچائے نا، فرشتوں کے مار سے بچا دیا تو مجھ سے خفا. عالم یہ ضروری ہے کہ اس پر بات کریں گے. ملکی نکیر آئیں گے، ملکی نکیر آئیں گے. حق بات کو تسلیم کرنا بہت بڑی بات ہے. حق بات، حق یہ بہت ضروری ہے. یہی جو تکبر کا اندازہ ہو جاتا ہے. ہمارے مشائخ بالکل آمن، ٹھیک ہے آپ نے جو کہا صحیح، بالکل صحیح ہے. بہت سی مثالیں اس کی آنکھوں کی ہیں، چھوڑیے اس کو بھی. یہ بھی بہت ضروری مضمون ہے، میں نے کبھی سنایا نہیں. میں ڈر بھی جاتا ہوں یہ بھی کیا ہے اس کے اندر. میں آج پر سنا دو. حرص، حرص وہ صاحب جاتی نہیں دنیا کی محبت. حل میں مزید اور لے آؤ اور لے آؤ. جتنا ہی مال ہوتا ہے اتنی حرص بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس کی طرف توجہ، کبر کی طرف توجہ ہے، حسد طرف ہے، بخل. حرص ومن یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون. یہ جو شخص حرص سے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. فلاح پانے والے کون ہیں؟ ہدایت پر. معلوم ہوا کہ اس کا تعلق ہدایت سے ہے، تب تو فلاح مرتب ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. کیسی زبردست آیت جو پڑھی جاتی ہے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. یہ جو شہر سے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اس سے مفہوم ہوا کہ صاحب شوق کو فلاح نہیں. مصنف لکھ رہے ہیں، بڑا عالم بزرگ لکھ رہا ہے، حضرت تھانوی ترجمہ کر رہا ہے.
میں بڑی خوشی ہے ماں تھانوی در نسبت ہے. زبردست آدمی تھے, لوگوں نے سمجھا بھی نہیں. حضرت فرماتے تھے کہ انہوں نے طالب علمی میں اپنی بزرگی کو چھپا کے وہ چلے گئے. یہ حضرت کا جو آج بہت دنوں بعد پہلی مرتبہ یاد آیا. اپنے کہا میں طالب علم ہوں, میں کہا اس طالب علمی کے پردے میں اپنے کو چھپا کے چلے گئے. یعنی ان کی ولایت کو لوگوں نے سمجھا بھی نہیں. وہ تو ملاقہ حضرت تھانوی حضرت حاجی صاحب نے لکھا ہے کہ 100 سال پہلے ہنڈیا جو پڑھی ہے نہیں, بہت مشہور, دیکھ لیجیے گا. اتنی تعلیم کیا حضرت تھانوی کی. 100 سال پہلے جو ہنڈیا پکی تھی تصوف کی یا نسبت کی. کوئی جو کچھ ظاہر ہے اپنا کٹا کل بیان کرتے رہتے تھے تاکہ لوگوں پر آیا رہے کہ میں یہ ہوں. فرمایا کہ میں بیٹھ کے بھی نماز پڑھتا ہوں سب کے ساتھ, تاکہ معلوم ہو جائے کہ میں بیٹھ کے بھی نماز پڑھتا ہوں, یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں, تاکہ رخصت کی تعلیم ہو. رخصت بیٹھ کے پڑھتا. فرماتے ہیں حضرت بہت فرمایا, کتنی مرتبہ میں نے سنا ہے کہ ظہر کی سنت پڑھ رہے تھے تھانوی. اتنے میں آواز آئی کہ حضرت تھانوی کی اہلیہ کو معلوم کیا کہتے تھے, وہ سیڑھی سے گر گئی. حضرت تھانوی نیت توڑ کے چلے گئے. حضرت فرماتے تھے کہ غلط پیر جھوٹا پیر کبھی یہ نہیں کر سکتا تھا, وہ نیت کبھی نہیں توڑتا, تاکہ مریدین کے سامنے ہم ذلیل نہ ہو جائیں. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ 2 حق اس وقت ہے, حق اللہ و حق العباد. میری بیوی کا اس وقت حق ہے, معلوم اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے, پیر ٹوٹ گیا, سیڑھی پڑی ہے, کوئی کو بلانے والا بلا ولد تھی. حضرت کئی مطلب نہیں ہے. یہ حضرت کی حقانیت کی علامت ہے. حضرت ابو جعفر صادق نے پوچھا حضرت امام ابو حنیفہ سے کہ بتاؤ فہم کسے کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ سے پوچھا فہم کسے کہتے ہیں. کہا یہی جو مضر اور نافع چیز میں فرق کرے. کتا کبھی گھاس کھائے گا, گھاس کھانے والے کبھی ہڈی کھائے گا, یہ فرق کرتا ہے. حضرت تھانوی جعفر صادق پوچھا کہ بتلاؤ, امام ابو حنیفہ سے سوال ہے, فہم کسے کہتے ہیں. کہتے ہیں جو مضر اور نافع چیزوں میں فرق کرے. کہا یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں, جیسے مثال دی ہے, کبھی مضر چیز جانور نہیں کھاتا, گھاس میں سمجھ لیتا ہے تو نہیں جاتا, اور کھا لیتا ہے تو فوراً جا کر کے پیٹ میں تکلیف بھی دھوپ میں سو جاتا ہے تاکہ وہ چیز نکل جائے. اتنی فہم ہے جانوروں کو. انہوں نے فرمایا فہم بڑی ہے. جعفر صادق نے کہا یہ تو جانوروں کو بھی علم ہے. فہم یہ ہے کہ اولا اور غیر اولا میں فرق کرے. اس میں ہمارے لیے اولا کیا ہے, عشاء کی نماز پڑھنا ہے, کوئی گرتا ہوا کنویں میں اس کو اٹھانا ہے, چھوڑ دو عشاء کو, اٹھو بڑھاؤ, ہے کہ نہیں. چنانچہ ایک صاحب لوگ تھے, ایک صاحب کڑھائی لیے جا رہے تھے جنگل. انہوں نے کہا دیکھو کتنا دنیا دار ہے, وہ کڑھائی لیا جنگل چل رہی, عشاء کی نماز چھوڑ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کہا نہیں, وہ فرض میں لگا ہوا ہے, وہ فرض کی ادائیگی میں لگا ہوا ہے, اور تم نفل میں ہو. فرض اولا ہے نفل سے, ہے کہ نہیں. یہ طریق, یہ شریعت ہے, یہ دین. ہماری شریعت معتدل, ہر چیز میں معتدل, عقائد میں بھی, اعمال میں بھی, معاشرت میں بھی. کہا کہ بتائیے, اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کے کمال کو سمجھنے کی توفیق دے. کامل دین ہمارا, چوک ہو سکتی ہے ہم سے, لیکن شریعت میں چوک نہیں ہو سکتی. خدا کی ہے شریعت, شریعت خدا کی ہے.
آج مسلمانوں کو اس کے سننے کی ضرورت نہیں مولانا، اسی وجہ سب بے اطمینانی، جہاں بہت زیادہ تہذیب تمدن آفات بھی آ رہی ہیں، بلائیں بھی آ رہی ہیں، یہ الگ ہے وہ الگ ہے یہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو محفوظ رکھے، بلاؤں سے محفوظ رکھے، ظاہری اور باطنی بنائیں۔ ابھی آپ نے امریکہ کے حالات بیان کیے، کتنی پریشانی ہے، اللہ ہو نہیں کو معلومات۔ بہرحال اس سے مفہوم ہوا کہ صاحب شوق کو فلاح نہیں ہے، یعنی اس کو نور نہیں ہے، اور فلاح نور کو کہتے ہیں۔ اشیحت خیر اولئک هم یؤمنون پاور، یعنی وہ لوگ مال پر حریص ہیں، اولئک هم المفلحون، جو شخص حرص سے محفوظ ہے ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صاحب شوق کو فلاح نہیں، یعنی اس کو نور نہیں ہے، نور، اور فلاح نور کو بھی کہتے ہیں، یہ نور بھی نہیں ہے، ترجمہ الگ سے ہے۔ یعنی وہ لوگ مال پر جو حریص ہیں، جو ایمان نہیں لائے، بس اکارت کر دیے اللہ نے ان کے کام سب، مانتے شوق پر اعتبار کیا ہے سزا مل سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ جو مال پر حریص ہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، بس اکارت کر دیا اللہ نے ان کے کام، اشیحتن الخیر اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم۔ یہ آج کتنے کتنے لوگ مستحضر رکھے ہوئے ہیں، اتنی زبردست حقیقی وعید، یعنی وہ لوگ مال پر حریص ہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، پر اکارت کر دیے اللہ نے ان کے کام کو، فاحبط اللہ اعمالهم۔ زبردست آیت پڑھنے لگے پھر بعد، اور فرمائے ومنهم من عاهد اللہ ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اپنا نقصان کر رہا ہے جو بخل کر رہا ہے، یعنی جو بخل کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے سے بخل کرتا ہے۔ جو اعمال پر جو مراتب ہیں، جب وہ اعمال کرے گا تب تو اس مراتب پہنچے گا، اور نہیں تو جہاں آئے وہیں رہ جائے گا، مال لیے رہو دفن ہو جاؤ گے اس کے ساتھ۔ حقیقت محمد ومنهم من عاهد ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، جو بخل کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے سے بخل کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صاحب نے منع کیا، کسی بات پر خرچ کرنا چاہتے تھے حضور، ایک صاحب نے کہا ہے لا تخف یا رسول اللہ لا تخف ذا العرش اخلالا، اے رسول خرچ کرو، ذو العرش سے بخل نہ کرو، نہ اسے ڈرو نہیں، وہ دے گا تم کو۔ ہمارے حضرت خود ذو حضرت کا مزاج یہی تھا، جود والا، الحمدللہ، جو فوراً یہ پسند ہے لے جائیے، اور مسلح بچا اتفاق نہیں بچایا نا، بچا حضرت بہت لے جائیے، آپ کو بواسیر کی بیماری ہے نا، بیٹھیے گا تو آرام رہے گا، لے جائیے۔ یہ کہا کہ ہم لوگ سے میں سمجھتا ہوں کوئی عالم نہیں آیا ہوگا جس کو حضرت نے ہدیہ نہ دیا ہوگا، حتیٰ کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب ان کو بھی دیا وہاں، اور ان کو 300 دکھائی تھے، یہ سب کچھ ایک ایک گدا دے دیتے تھے، یہ کوئی چھپانے کی بات تو نہیں ہمارا۔ شیخ الحدیث صاحب گئے وہاں بمبے، ان کو بھی ہدیہ کا بہت یہ بھی ہے مجھے مال۔ مجھ سے خود اندر شاہ کے بھائی جو پہلے والے تھے اظہر شاہ، اس کو لے گئے ترائی میں دیوبند میں، بھائی مانا نا کس کی کوئی آدمی سر تو مشاہد کو دیتے ہیں، یہ سب کو بانٹتے رہتے ہیں۔ مجھ سے خود کا اندر شاہ کے بڑے بھائی اظہر شاہ تھے، مجھ سے خود ترائی میں کیسے یہ عجیب شیخ ہے، یہ انداز کچھ نہیں۔
کچھ میں سمجھتا ہوں کسی چیز کی جیسے چالو اس سے بہت یہ سب بھی قابل اصلاح چیزیں مجھے غور کرنا چاہیے. یہ بھی کہ ہم بخل تو نہیں کر رہے ہیں، بخل کرو گے تو یہی ہے، پلا نہیں پاؤ گے. یعنی جو بخل کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے سے بخل کرتا ہے. سننے کی بات ہے. اسراف تو رہو، اسراف منع ہے نہیں، بخل بھی منع ہے. اسراف سے تو کچھ فائدہ بھی پہنچ جاتا ہے، ساتھ کو دعا دے دے تو ٹھیک ہو جاتا. کہتے ہیں اگر کوئی چیز کوئی باغ وغیرہ لگوا رہا ہے تو اس کو منع نہ کرو. علامہ شاعرہ نے لکھا ہے، سنا ہے بھی کبھی، کوئی باغ بنا رہا ہے یا کنواں کھدوا رہا ہے، کوئی ایسی چیز اس کو منع نہ کرو کہ تم ریاکاری کر رہے ہو. یہ بھی ہے، سنا ہے بہت پہلے علامہ شاعرہ نے کہا کبھی ریاکار کو بھی عمل خیر سے منع نہ کرو. سمجھ گئے نا؟ عمل کہ تم کو ریاکاری سے کہا عمل خیر سے منع کرنا چاہیے. کہا کسی نے کنواں بنوا دیا، کوئی چیز بنوا دیا، ہاں جب اس کو نفع ہوگا تو کہے گا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بنوانے والے کو. تو اسے تو خود اسے کہا دعا مل جائے گی اللہ کے یہاں، اس کو نفع ہوگا کہ نہیں؟ بہت باریک بات ہے کہ کہا اگر ریاکاری سے بھی کام کر رہا ہے کرنے دو. اس دفعہ ہم لوگ گئے محلے میں بنیاد رکھنے، جیسے تھے وہاں ایک ہے محلہ نا ساجا، تو گئے تو مکتب کی بنیاد رکھی گئی. ایک عالم سے کہا کہ اٹھو بیان کرو. سب اپنے سامنے ہوئی ہیں بات اللہ تعالیٰ نے. تو انہوں نے بڑے آدمی، لیکن ضروری تھوڑی کہ سب چیز ٹھیک ہی بیان کیا کہ اس مکتب کے بیان قائم کرنے میں بھی اخلاص چاہیے، نہیں تو کچھ نہیں. اس کی باتیں شروع کہا بیٹھو تم کو ڈنگ نہیں ہے، بات کٹا دیا. کہا اس وقت یہ موقع تھا، اس وقت تم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بہت اچھا کیا کہ مکتب بنوایا آپ نے. تم نے نیت کی بات کیوں چھیڑ دیا یہاں پر، بہت بڑے سے بچا دیا. کہا تم کو ان سے اچھا دن کے لڑکے بیان کیا ہوتا سب معلوم. اس کے لیے بھی مئو میں گئے تو ہم علماء ہیں مئو دیکھیں. آپ کیا ایک سال سے کہا نام نہیں لینے کوئی بات نہیں، تو کہا حضرت نے بیان کرو، کہتے تھے بیان کیجیے کچھ بڑے بولنے والے. تو انہوں نے شروع کیا کہ جتنا بات عالم اتنا بات سور. اس کی بات بیٹھو تم کو اس کے لیے کیا کہ علماء کو سور تم کہو. مطلب جس کے اندر کبر ہے یہ مطلب تھا ان کا. تو سمجھے کہ حضرت کبر وغیرہ کی مذمت کرتے رہتے ہیں. کبر ہے کیا بھائی؟ میں علماء کو متکبر کہوں گا؟ علم کے فضائل بیان کرو، یہ بھی ایک چیز ہے. آپ علماء ہیں، آپ کو کیا حق ہے کہ علماء حضرت جو حضرت کبھی کہتے ہوئے علم کی قدر. کوئی عالم آتا تھا بہت اچھا ہوا آ گئے. عالم کوئی ہوتا ہے بہت اچھا گیا، ہم تم سے کام لیں گے، بیٹھو تم سے کام لیں گے. یہ تھا بولنے کا بھی لگ نہیں ہے، کیا تم اصلاح کرو گے؟ اپنے خطاب میں شیرینی کو ملاؤ تاکہ وہ خطاب سنا جائے. اس خطاب کو جو لوگ نہیں سنتے، شیرینی اس کے ندی ہے، کڑواپن ہے. اس کڑواپن کو اپنی شیرینی سے میٹھا بنا دو. بازو دنیا والی جس کے لیے آپ نے چھپوا نہیں رہے ہیں، ہدایت المرشدین میں یہ ہے. اگر ہر ترجمہ سب رکھا ہوا اللہ تعالیٰ جب چھپوا دے. شریعت کو جو نہیں لے رہے ہیں کڑواپن کی وجہ سے، اپنے کلام سے اس کڑواپن کو دور کرو تاکہ وہ چیز مرحوم ہو جائے اور علم اور دین کو وہ قبول کر لے. عنوان اچھا ہے کہ نہیں ان کا؟ تو
کچھ نہیں سنتا، کوئی نہیں جانتا. بزرگوں میں حضرت کی باتیں اگر آپ سنیں گے کوئی نہیں ہوگا، کہے گا بہت سخت ہوا، یہی کہے گا، کوئی سخت والی بات نقل کر دے گا. وہاں تھانوی کوئی سختی بات نقل کر دے گا، تعویذ کی لایا، یہ کیا وہ کیا. اس سے بڑی وہاں تھانوی کا ایک آدمی تعویذ لے کے آیا، اس کو پریشان کر دیا، کہے گا ہی نہیں اس سے. اور میں نے اکثر ان لوگوں کو یہی واقعہ سننے کے بتائی جاتی، یہ ڈانٹا وہ ڈانٹا. حضرت فرماتے تھے بہت عمدہ کہتے تھے کہ حضرت تھانوی کیا اصول تھا کہ اگر رات میں کوئی تعویذ لینے کے لیے درد دے اس کو جگا دو. چنانچہ لوگ جگاتے تھے کہ حضرت درد دے میں اس کا کوئی وقت ہے نہیں کہ اثر بادی ہو. اٹھتے تھے ذرا ناک والے وضو کرتے تھے، تعبیر دیتے تھے. فرمایا کہ وہاں تھانوی کے لوگوں نے ضابطے کو دیکھا، رابطے کو نہیں دیکھا. ضابطہ تو ہے، اچھی بات مانگنا، اچھا بات کرو. میں نے خود عالم نے سنا ہے کہ اگر تھانوی اتنا ضابطہ نہ بڑھتے ہوتے تو اتنا کام نہ کر پاتے. وہاں عالم نے سنا اور کہا اسی اب سمجھ میں آتا ہے کہ تھانوی جو ضابطہ بنایا تھا وہ ٹھیک تھا، بہت اچھا. خود ہم لوگ خیال ہوتا تھا لیکن معلوم ہوا کہ بہت ٹھیک ہے، ثواب درست. تھانوی کی ترجمانی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایسے سلسلے میں رکھا ہے جو بہت ہی معتدل، حقوق اللہ کو ادا کرنے والا، حقوق اللہ کی رعایت کرنے والا. کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا اگر وہ بیٹھے ہیں یہاں پہ آگے بیٹھنے میں بھی کسی کو کلفت نہ ہو، کسی کو کلفت نہ ہو. بہشت آجا کے آزار نباشت، بہشت آجا کے آزار نباشت، کسے رابا کسے کارے نباشت. یہ بنیاد تھی حضرت تھانوی کے خانقاہ کی. لکھا ہے نا. بہشت آ جا کے، بہشت وہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہ ہو. یہاں تک کہ سبق پڑھانے والے کے سبق میں آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے. یہ ہمارا علی ہی میں نے بیان کیا تو اس میں خیال ہوتا تھا. لیکن واقعی کیا ہے، ایک سبق پڑھانا ہمارے جیسا انہاری ہے. اور دیوبند کا مدعی بھائی میں خود ہی ان کے سامنے ڈر جاؤں گی، بھائی ہمارے کیسے مشکات پڑھ کے آئے ہیں، ہم کو ڈر آئے گا نہیں. خیال کہا اس نے، اس کو خیال ہوگا کہ ہمارا پڑھانا ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کے پڑھانے میں خلل ہوگا آپ کے بیٹھنے سے. یہ اصول حضرت تھانوی کے خانقاہ. بہشت آجا کے آزار نباشت. سید سلمان ندوی آئے نہیں، بہت بڑے ان کی بھی بات ہے. سید سلمان ندوی ہی نے پوچھا مولانا حبیب الرحمن سے آدمی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بھائی وہاں مشہور ہے وہاں تھانوی سخت ہے، اور اس وقت اعظم گڑھ میں جو مشہور ہے نا ادارہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے. وہاں حبیب الرحمن سے آدمی نے فرمایا سید سلمان سے کہ حضرت یا جو بھی کہے ہوں، اگر یہاں کوئی تھوک دے تو ناگوار ہوگا کہ نہیں؟ آپ کو ضرور ہوگا. کہ وہ یہی اسی منع کرنے پر سخت مشہور ہو گئے. مثال دیا، خوب صاف ستھرا تھے، کبھی دار گزرنے میں کیا تھا. کہا حضرت کوئی یہاں، میں نے خود حضرت سنا، اگر کوئی یہاں تھوک دیتا آپ کو ناگوار ہوگا کہ نہیں؟ کہا بس یہی وہ ٹھوک دیتے ہیں، اسی پر سختی مشہور ہے. وہ وہیں سے شاید رجوع بھی ہو گئے وہ حضرت تھانوی کی طرف. ایک بات تحقیقی ہو گئی، اور شاید یہ بھی محرک ہوا ہو حضرت سلمان ندوی کو رجوع ہونے کی بات تھانوی کی طرف. پٹنہ سے کچھ وکیل آئے تھے، بہت بات ہے وہ دری بڑا مشہور بھائی، بہت سخت ہیں سخت ہیں. ایک آدمی آئے دیکھنے کے لیے آئے کہ بھائی سختی ان کو معلوم کرنا چاہیے، ذرا بڑا آدمی سختی کیسے ہو سکتا ہے. جب یہاں سے گئے تھے بہت سے سب وکلا جمع ہوئے. کہا کیا پایا؟ کہا بھائی یہ پایا وہ ہے باوصول، دنیا ہو گئی ہے بے وصول. اصول کی تعلیم کرتے ہیں، اس کی بنا پر سکتی ہے. سب کو مانے سب رجوع ہو گئے. دنیا ہو گئی باوصول، وہ ہے باوصول
با اصول، وصول نہیں با اصول، اور دنیا ہو گئی ہے بے وصول. مشائخ کا بے وصول جو شیخ ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے. وہ کہتے تھے کہ اگر میں کر رہا ہوں نا فلاں جگہ جائے گا, وہاں کوئی ایسی دیکھے کہ جلدی مرید ہو جائے گا. میں بہت اچھا ہوا بے وصول میں رہے وہیں, یہاں کوئی آنے کی ضرورت نہیں. اچھی ہے یہ وہ لوگ ہے پر اکارت کر دیے اللہ نے ان کے کام. یعنی وہ لوگ مال پر حریص ہیں, یہ لوگ ایمان نہیں لائے پر اکارت کر دی اللہ نے ان کے کام. ومنهم من عاهد اللہ موردون ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه. یعنی جو بخل کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے سے بخل کرتا ہے, دوسرے سے نہیں. وہ تو ثواب سے معلوم ہے, یہ بھی کہتے ہیں اللہ ہی کر. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه. یعنی جو بخل کرتا ہے تو اپنے سے بخل کیا ہے کہ 5 روپے کے بدلے میں تم نے جنت کو کھو ڈالے, مگر 1 روپے میں دے دیتے جنت مل جاتی. یعنی جو بخل کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے سے بخل کرتا ہے, کیونکہ کیونکہ انفاق کا نفع اس کو ملتا. نفع کچھ نفع سے معلوم ہو گیا تو بخل اپنے سے نہیں کسی عمدہ بات ہے. وہ میں یبخل فانما یبخل, آج سمجھ میں آیا. اور جو بخل کرتا ہے وہ درحقیقت اپنے نفس سے بخل کرتا ہے. 1 پیسے کے 10 تک ملتا ہی اس کو, تو وہ ہے کہ اپنے سے بخل کیا وہ نہیں لیا. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی آئے, انہوں نے کہا عبداللہ ابن مبارک نے یہ کہا ہے, وہ طرح اڑ جائے. مدرسے میں آئے, بس سے مدرسے میں آئے, جمعہ کے دن آئے اور کہا کہ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس سائل گیا, سوال کیا. بعد ہی سے انہوں نے کہا کہ اس کو دے دو, جو کچھ ہے دے دو. اس میں 10 انڈے تھے, اس نے 9 انڈے دے دیے اس کو, سائل کو. شام کو ایک شخص آیا ٹوکری لیے ہوئے, فوراً انہوں نے شمار کیا. یہ دیکھیے یہ بھی لکھا ہوا ہے کتاب ہے. دیکھا تو 90 انڈے تھے. کہا بادی سے فوراً سمجھ گئے کہ معلوم تھا 9 دیا, 1 بچا لیا تھا, 10 تھا. 10 کہا تم نے کتنے انڈے دیے تھے؟ کہا حضور میں نے 9 دیے تھے, 1 بچا لیا تھا کیا تاکہ آپ اس سے افطار کریں, وہ بھی اچھی تھی. ہائے بہت سوچ کیا, تم نے 10 انڈے کو نقصان کیا. میں نے اگر 10 دیے ہوتے تو 100 انڈے آتے. 90 انڈے آنے سے سمجھ لیا کہ اسے 9 دیا ہوگا. اس پہ مجھا الفاظ میں کہہ نہیں سکتا. لکھتے ہیں کہ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا, عہد کیا تھا, یہ کریں گے تو وہ کریں گے. انہوں نے ایسی چوکھٹ پکڑی تھی, اپنے بزرگوں کو لکھ رہے ہیں, ایسی چوکھٹ ناسیہ فلسہ تھے جس پر نقصان کا اندیشہ ہی نہیں. ایسے لوگوں سے تجارت, ایسی ذات سے تجارت کیا ہے جن میں گھاٹے کا سوال ہی نہیں. میں یہ بات پڑھ نہیں پاتا, حضرت بالکل مست ہو جاتے پڑھتے تھے اس کو. یہی سب سناتے تھے. سیدنا عبد القادر جیلانی, عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ غالب ہے وہی نا, بہت سناتے تھے مجھے اور مست ہو کے کہتے تھے. لکھا سیدنا عبد القادر جیلانی نے اس پر لکھا ہے, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے رب سے معاہدہ کیا تھا اور کاروبار کیا تھا جس میں دھوکے کا احتمال ہی نہیں ہے. عمر وعدہ ہے کہ 1 کا 10 دیں گے. اللہ ہم لوگوں کو ایمان دے. ایمان سب چیزیں ایمانی چیزیں ہیں. جیسے نماز روزہ ایمانی ہے, یہ انفاق قرآن میں ہے نا, ایمانی ہوا کہ نہیں؟
اس کو چھوڑو نہیں، تب کامیابی۔ نقصان کسی کی طرف سے وہ نقصان ہی ہے، چاہے معاملات کے اعتبار سے نقصان ہو، چاہے عبادات کے اعتبار سے نقصان ہو، چاہے معاشر کے اعتبار سے نقصان تو نقصان ہی ہے، اس کا تم کو بولنا ہوگا، بھگتنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کے لیے مولانا ہے، پھر آپ کے لیے، پیروں کے لیے بھی ہے، پیرزادوں کے لیے بھی ہے، یہ دین سب کے لیے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کیا عمدہ ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے لڑکوں کو امر کیجیے اور آپ بھی اس پر ڈٹے رہیے۔ اسی میں ہے کیونکہ دونوں جب ملیں گے تو اور ہی کچھ نورانیت ہو جائے گی۔ اور وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی ڈٹے رہیے، وَاصْطَبِرْ خالی نہیں ہے، آپ بھی ڈٹے رہیے۔ بڑی کوتاہی ہے، اس میں کوتاہیاں ہیں ہم لوگوں سے، اس پر ایمان لاؤ۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، یہ جملہ کتنا عمدہ ہے، خدا کا کلام ہے، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا تھا، نبی کر سکتا، نبی اللہ ہی کر سکتا ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نبی کو حکم رہا ہے اپنی اولاد کو نماز کا امر کیجیے اور خود ڈٹے، وَاصْطَبِرْ نہیں ہے، وَاصْطَبِرْ۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم سے بھی پرشش ہوگی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، سب کے سب تم چرواہے ہو، محافظ ہو، رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آگے نہیں حدیث اس میں یہ نہیں، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، بڑی تفصیل ہے، بہت تفصیل کیا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَأَمُرْ أَهْلَكَ، امر کہاں تک ہے اس کی تفصیل انہوں نے کیا کہیں ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس میں ڈٹے، وَاصْطَبِرْ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق برآمد فرمائے۔ میں روز سوچتا ہوں کیا بیان کرنا، ہو جاتا ہے بیان، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کے منافع مجھ کو بھی حاصل ہوں، میری ذریت کو بھی حاصل ہو، جتنے متعلقین ہیں سب اس کا نفع آنکھ بند ہوتی ہی نظر آ جائے گا، آنکھ بند کرتے سب تجارت میں کچھ نہ کچھ دیر لگتی ہے، لیکن تجارت میں تو آنکھ بند ہونا ہے، دیکھنا ہے، انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ایمان کامل عطا فرمائے۔ عاجزیہ کو پیش نظر رکھنا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے سب سے بڑا وزیر اعظم جو تھا شیخ فرید، اس کو جب آئے مدینے سے تھا، اس کے اخلاص سے عمل کا خیال رکھو، وزیر کو نصیحت کر رہے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اخلاص سے عمل کا خیال رکھو، ظاہر اور باطن میں امتزاج پیدا کرو، دونوں کو ملاؤ، ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو کرو، معمولی ہے، اب کر سکتے ہیں آپ، صبح ہو جائے تبھی معلوم کیا ہو جائے کہ ہم کو کچھ کہہ رہا ہے، میں کروں نہ تو وہاں تو ہے ہی ہے، وہاں نہیں چلے گی کسی کی، وہاں نہیں چلے گی کسی کی، جو جتنا بڑا یہاں باقوت اتنا ہی بے قوت، کچھ نہیں۔ کوئی بڑا آدمی مرتا تھا تو حضرت کہتے تھے گرا ہوگا فلاں کے بڑے انداز سے، فلاں پر گرا ہوگا، وہ کہے گا ارے تم بھی اتنی گرم کی جگہ پہ تم بھی آ گئے، وہ عجیب انداز تھا ان کا کہنے کا، یقین کے ساتھ منظر تھا کوئی، واستبر علیہ، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے، عمل کی دولت سے، کیا ہے مجھے نماز میں کیا ہے، ہمت کرے کچھ بھی نہیں ہے مجھے، کیا محنت ہے اللہ سے، بندہ نماز میں مناجات کرتا ہے اللہ سے،
ابھی کسی بڑے آدمی سے ہو کہ فلاں سے بات کرنی ہے، اٹھ کے بھاگے کہ نہیں؟ چادر بھی نہیں اڑے گا جلدی سے، وزیر آ گیا فلاں آ گیا. یہاں اللہ سے ہے کہ نماز میں گویا کہ اللہ سے مناجات کرتا ہے، مناجات کرتا ہے. نماز میں بڑی لذت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. دیر ہو جاتی تھی تو بلا سے کہتے ہیں راحت پہنچا، یہ لفظ ہے کہ یہ اذان دو تاکہ راحت ہو. بہر اللہ تعالیٰ دعا کی، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر عمل کی بھی توفیق دے، مجھ کو بھی اور میرے تمام ماحول کو بھی اور تمام دنیا کو بھی. عرب و عجم سب کی ضرورت ہے. کوئی دنیا میں مال دولت کی حیثیت نہیں. بڑے بڑے ممالک جو ہیں تباہ حال ہیں سیلاب سے اور اس سے اس سے. جب یہ حال ہونا ہی ہے تو پہلے سے وہاں سے ایک لمحے کے لیے توجہ کرو اور کامیاب انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سید. ہمارے حضرت بتاتے تھے جو مصیبت، فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سید. یا اللہ ہماری ہر دشواری کو آسان کر دیجیے. ہم لوگ یاد بھی نہیں کرتے بہت. فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سید. آسان کر دیجیے حضور کے توفیل میں سب معاملات آسان کر دیجیے. میں نے ابھی امریکہ سے آئے تھے ہمارے اعزاء وہاں سب. میں نے پوچھا کہا کچھ ہے؟ زیادہ نہیں ہے. دوسری طرف رات پوچھا میں. اللہ تعالیٰ سبھی کو محفوظ رکھے. ہم تو بھائی غیر عام دعا ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان بلاؤں سے، ان آفات سے، ان زلزلوں سے، ان طوفانوں سے سب کی حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ارحم الراحمین صرف سب کے ساتھ ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل برحمتک یا ارحم الراحمین وبحرمت سید النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح، سب کی اصلاح.